गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, कराची ज़मीनी पाकिस्तान और कराची के बहुत सारे मसले मसाइल हैं और ऑफ़ कोर्स जितना हल करते हैं, लेकिन क्योंकि आबादी ज़्यादा है और अगर बड़े रोडों की बात करें, छोटे रोड की बात करें, तो ये मसले जो हैं वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। अब इसको कहेंगे कि 70 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बावजूद एज़ कम्पेयर टू हम डिफरेंट कंट्रीज से करें तो बहुत सारे जो मशहूर सिटीज़ हैं, जो यानी कि फेमस सिटी हैं, वो कई मुल्क बल्कि आगे निकल गए, उनके शहर भी आगे निकल गए, लेकिन हम लोग वहीं खड़े हैं, ऐसा कुछ लगता है मुझे। तो पता नहीं कि मसले कब हल होंगे। और हमारे मुल्क का एक अलमिया, हम लोग क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। फिर हमें ज़रूर बात है, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी एक्टिव, तो वो जिस तरह हमें विजन दिखाता है कि कुछ लोग खा गए, हम पर लगाया नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊँ जो हमें बड़ी तकलीफ़ देती है, मैं एक आवाम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरा एक एज आ एंकर जिस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूँ, तो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी आवाम की आवाज़ भी बनूँ और आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। देखिए, आवाम बिल पे कर रही है, आवाम टैक्स बेयर कर रही है, आवाम आपको हर तरह जो है, जो आप गवर्नमेंट मतलब लागू करते हैं कोई कानून, वो उसको फॉलो करना है। जैसे अभी आपने ई चालान का नाम सुना, कहीं आप बच नहीं सकते हो। तो हमें जिस तरह प्रेशराइज किया जाता है, और यू नो अबाउट कि IMF का जो कर्जा है और जो अवाम, जो आने वाली नस्लें हैं, हर पर्सन कितना मकरूज है, और वो अवाम है, बड़े बड़े लोग नहीं हैं। हम अवाम की बात करें ना, तो 3.5 लाख से ज़्यादा हम लोग, एक बच्चा मकरूज है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये सारा सम अप एक चीज़ है कि इतना कुछ होने के बावजूद जो बर्डन है वो अवाम पर पड़ रहा है। पानी आ नहीं रहा और बिल पे किया जा रहा है, गैस आ नहीं रही, बिल पे किया जा रहा है, बिजली आ नहीं रही, बिल पे किया जा रहा है, अगर नहीं करोगे आपकी लाइट कट जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा। और हमें बिल तो हम पे करें, लेकिन हर चीज़ का हमने सब्स्टिट्यूट भी लिया हुआ है। बिजली नहीं है तो सोलर, जनरेटर, UPS, गैस नहीं है तो सिलेंडर, पानी नहीं है तो टैंकर या गदा गाड़ी या सुजुकी, कुछ भी जो छोटे से एरिया में गुजर जाए तो वो ऑफ कोर्स इस पे आ जाते हैं। अब मशकीज़ा उठाना रह गया है और मज़ीद छोटे इलाकों के लिए। तो ये सब क्या है? उसके बावजूद हम तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं। कहते हैं कि अवाम एटमी ताकत होती है। हमारी एटमी ताकत क्या है? आज इस पे बात करेंगे। मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, बाखुदा। मैं एक बार सुनाई थी ना आपको कि एक बादशाह होता है, वो कहता है कि वज़ीर उसको मशवरा देता है आप टैक्स लागू कर दें। वो कहता है नहीं अवाम बुरा मनाएगी, तकलीफ में, नहीं आप लगाएं। अच्छा जी, उसे 5 रुपये लगाया। फिर उसने बादशाह ने कहा देखो अवाम ने, उसने कहा नहीं अवाम ने कुछ नहीं कहा, टैक्स 5 रुपये लगाया। फिर उसने बोला कि अच्छा, एक वज़ीर ने फिर मशवरा दिया 10 रुपये लगाओ। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं अवाम तकलीफ में आएगी। नहीं कुछ नहीं होता। फिर 10 रुपये लगाए। करते करते जब 100 रुपये हुआ ना, तो बादशाह बड़ा परेशान था। उसने कहा नहीं अवाम, उसने कहा देखो अवाम कुछ नहीं बोलती। वाकई में अवाम कुछ नहीं बोली, और 100 रुपये के बाद अवाम सब पहुंची तो बादशाह की जो है ना महल में घंटे बजने लगे, जी अवाम आ गई है। तो बादशाह ने बोला अब तो गया मैं काम से, देखा ना अवाम आ गई। तो वजीर ने कहा देखते हैं वो क्या कहती है। अच्छा, एक और लागू कर दिया। उसने कहा कि अब 100 रुपये टैक्स भी होगा और 10 छितर भी लगेंगे। वो भी खा लिया उन्होंने। तो जब छितर की बारी आई, वो फिर आ गए। उन्होंने बोला देखो तुमने गलत किया, एक तो 100 रुपये लगाए और 10 छितर पर देखो अवाम आ गई। तो अब पता है अवाम ने क्या कहा? यकीन करो मुझे पाकिस्तानी अवाम लगी। उसने कहा कि बादशाह सलामत, 100 रुपये टैक्स भी दे रहे हैं, 10 छितर भी लगा लो, लेकिन खुदा के लिए छितर वाले बढ़ा दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें नौकरियों पे भी जाना है। बहुत माजरत के साथ अगर अवाम का क्वेश्चन मार्क जब इस तरह का होगा कि आप हमसे टैक्स भी ले लो, छितर भी मार लो, छितर मारने वाले बढ़ा दो,
کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہمیں کام پہ بھی جانا ہے, تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو کوشچن مارک یہ کہ اس میں گورنمنٹ کا قصور ہو رہا ہے یا عوام کا؟ اچھا, کچھ سیوک سینس ہمارے عوام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی چیز بن کے جاتی ہے تو بریک کیسے ہوتی ہے؟ اب پتہ نہیں وہ ملاوٹ ہے. بڑے بڑے روڈ ٹوٹ گئے, آپ تو شرائع بھٹو کو تو جانتے ہیں نا, سوری ٹو سے, وہ بھی پتہ نہیں کس نے, وہ میرے خیال میں بیچارے ہیں ہمارے وزیر اعظم یا گورنر نے تو نہیں ہے, آف کورس جس نے ملاوٹ کی ہوگی اس کو پکڑنا چاہیے کہ پورا بریک اپ کیسے ہو گئے. ابھی تو 2 چھینٹیں پڑی تھی. تو ہمارے کراچی میں بارش ہوتی کہاں ہے؟ تو بہت سارے مسئلے ہیں. یہاں کوئی بنا کے جاتا ہے بیچارہ, اتنا اچھا ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے یا جو ہمارا جو ونر ہوتا ہے ووٹ سے, وہ روڈ بناتے ہیں, اس کے بعد تھوڑے کچھ آتے ہیں وہ کھڈک ہوتے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے جی وہ کوئی لائن ڈل نہیں رہی ہے. تو یہ کچھ لگتا ہے کچھ سسٹم نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بناتا کون ہے, اور وہ کھود کے چلا جاتا ہے کھود کے, وہ نہیں پوچھتا کہ دوبارہ وہ عوام اسی یوں بسیں چل رہی ہیں. یہ میں آنکھوں کا دیکھا حال ہے. میں آپ میں سے ہی ہوں, آئی ایم ناٹ اے ایلین, میں کسی اور کنٹری کی بھی نہیں ہوں کہ میں یو ایس اے امریکہ کی ہوں. تو سوری ٹو سے مجھے تو پتہ ہی نہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں, سندھ سے بلانگ کرتی ہوں. تو یہاں تک کہ میں کے گلگت بلتستان تک سفر کیا ہے. کراچی جیسا کوئی شہر نہیں, لیکن کراچی جیسے مسئلے بھی کہیں پر نہیں ہیں. لیٹس سی, بات کریں گے, ہمارے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں, ہم ناظرین آپ کی طرف آ گئے ہیں جی, اور بات کریں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کی. لیکن مسئلے آف کورس کہنے سے حل ہوں گے, ایسا نہیں ہے کوئی حل نہیں کرے گا. اس کے لیے ہمیں ناک کرنا پڑے گا, ڈور دیکھنا پڑے گا کون سا ہے. میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں انفارمیشن سیکریٹری 100 ڈسٹرکٹ ایسٹ ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی فراز احمد صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور جی سر, آج بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں موقع فراہم کیا اپنی پارٹی کرنے کا, اور اس میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, ان سے بھی ملواتے ہیں, پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ وارڈ 7 PS 100. السلام علیکم سر. میرے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. میں آپ کا بھی دل کی گہرائی سے شکر کرتی ہوں, آپ ہمارے مارننگ شو کا حصہ بنے. ناظرین, جس طرح آف کورس میرے فراز صاحب بھی موجود ہیں, سلیم صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ نے انٹرو میں نے دیکھا کہ کچھ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی کراچی کے کچھ مسئلے مسائل پہ. تو ڈے بائی ڈے مسئلے حل ہونے کے بجائے مسئلے بڑھ رہے ہیں, اور عوام جو ہے وہ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے لائٹ سے محروم ہے. اور پانی علاقوں میں کچھ, میں نہیں بولتی کہ پورے کراچی میں ایسا ہے, لیکن کچھ علاقوں میں اس قدر ہے. پھر لوگ بے راہ روی جسے ورڈ ہے نا, یعنی کہ کنڈا سسٹم, پھر دوسرا سسٹم, پھر دوسرا, پھر اس میں وہ لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں جن کا کھانچہ ہوتا ہے, آف کورس جو ادارہ ہوتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو آوے کا آوا بگڑا, تو وہ پھر سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو سر یہ پکڑے کہاں سے, کون سی ڈور ہے, یہ گتھی کیوں نہیں سلجھ رہی؟ سبھی بہت اچھی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے پروگرام رکھا اور اس ایشو پہ بات کی. یہ عوامی ایشو ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے, اور یہ مسئلہ سالو ہونا چاہیے جلد از. کراچی شہر کا المیہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں کوئی ایک ایشو نہیں ہے. کراچی شہر میں ایشو بے شمار ہیں, اور ایشوز کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پراپر جو طرز زندگی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب آپ نے ذکر کیا کنڈا سسٹم کا. کنڈا کون چلا رہا ہے؟ کنڈا حکومت کی کوئی شخصیت آگے نہیں چلا رہی, سندھ حکومت ہو یا وفاقی یا بلدیہ عظمیٰ کراچی. کنڈا میرے اور آپ کے جیسے عام شہری اپنے گھروں میں لگا. بالکل سر, صحیح ہے. اگر ہم ٹریفک کی بات کریں, ٹریفک پہ حادثات ہوتے ہیں. حادثات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی لوگ سگنل توڑتے ہیں, کراس کرتے ہیں, اوورٹیکنگ کرتے ہیں, لیفٹ رائٹ دیکھے بنا ایک دوسرے سے آگے گاڑیاں موٹر سائیکل جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. جلد بازی کے چکر میں حادثات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم سسٹم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ڈسپلن لانا ہوگا. ہمیں قانون کو, رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا, اور قوانین کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے اہل بنانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جس دن ہم نے یہ کر لیا, من حیث القوم پاکستان بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے ترقی کرے گا, ملک میں نظام بھی بہتر ہو فراز جائے صاحب, گا. ہم لوگ آبجیکشن نہیں کرتے ہیں, کیونکہ میں آف کورس سعودی عرب بھی میرا جانا ہوا, اور ایک چیز بہت اچھی ہے, لاہور میں بھی جانا ہوا. ٹھیک ہے, یہ ذرا سا میں اس لیے تضاد بتا رہی ہوں کہ اپنے ملک کی بھی بات کر رہی ہوں اور دوسرے کنٹری کی بھی. لیکن سر ہم آبجیکشن نہیں کر رہے ہیں,
اور عوام آبجیکشن نہیں کرے گی کہ آپ یہ لاگو کریں رول, لیکن کچھ چیزیں کریکٹ بھی تو کیجئے نا, کچھ چیزیں کریکٹ نہیں ہو پا رہی ابھی. چیزیں پہلے کے مقابلے میں بہت کریکٹ ہوئی ہیں, بہت بہتری آئی سر ہے. کبھی آپ لائنز ایریا گئے؟ میں تو گراؤنڈ والی بندی ہوں. میں آپ کبھی کراچی لائنز کا لوکل ایریا ہوں. یا اس طرف چلے جائیں, کچھ علاقے ہیں آپ مطلب کچھ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں, سلجھے بازار چلے, آپ یقین کریں آپ ایسے اوپر دیکھیں گے, آپ لالو کھیت کے بازار ہی چلے جائیں, بالکل آپ ایسے دیکھیں گے نا, ایسے لگے گا کہ اوپر ایک جال بنا ہوا ہے, بالکل ایسے تاروں کا جال. تو پھر کیوں نہیں, آف کورس مطلب اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. کھمبوں پہ دیکھیں اتنی وائرنگ, اتنی مطلب عجیب, ایک تاروں کا جال ہے گلیوں آپ کے اندر. لالو کھیت یا لائنز ایریا جائیں تو آپ کو صرف تاروں کا جال نہیں ملے گا, آپ کو 45 گز کے پلاٹ پہ 4 منزلیں بھی نہیں دکھیں گی. سر یہ بھی غیر قانونی تعمیرات بھی دکھے گی. بالکل ایسے. یہ تعمیرات منسٹر صاحب نہیں آ کے کر رہے, یہ تعمیرات میئر کراچی نہیں کروا رہے, یہ تعمیرات ٹاؤن چیئرمین نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ تعمیرات کون کر رہا ہے؟ بلڈر مافیا کر رہا ہے. پیسے کون دے رہا ہے؟ بلڈر مافیا دے رہا ہے. کروا کون رہا ہے؟ بینیفیشری کون بن رہا ہے؟ پرچیزر. ٹھیک ہے. پرچیزر کو پتہ ہے غیر قانونی عمارت ہے, 45 گز کا 80 گز کا پلاٹ ہے, سر اس میں کے تو دیکھ اوپر کے 4 خوفزدہ ہو منزل جاتی ہوں. عمارت کھڑی ہوئی ہے. خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی سنگین جانی نقصان ہو سکتا ہے, اس کے باوجود وہ اس کو پرچیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بنانے والے کی غلطی ہے, خریدنے والے کی اس سے زیادہ غلطی. اچھا سر بہت ساری اس طرح بلڈنگیں گری بھی ہیں. بالکل گری ہیں ایسے نا. یہ حادثات جو ہوتے ہیں وہ انہی وجوہات پہ ہوتے ہیں کہ بلڈر مافیا کو اپنے منافع سے غرض ہوتی ہے, اور جو پرچیزر ہوتا ہے, جو ہم آپ جیسے عام شہری ہوتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں سستے میں مل رہا ہے یہ لے لو, یہاں رہائش کر لو. سستا دیکھ لیں یا زندگی دیکھ لیں. دیکھیں آپ نے اس چیز کو روکنا ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں اس چیز کا. اوکے. جو چیز انسانی زندگی کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ صحیح کے کہا. ملک کے خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہے, اگر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں گی وہ چیز آٹومیٹک فلاپ ہو جائے گی. کنڈا سسٹم ہو, آپ کنڈا لگانا چھوڑ دیں, کنڈا سسٹم ختم. بجلی کے اربوں روپے چوری جو ہو رہی ہے وہ سسٹم پورا ختم ہو جائے گا. اسی طرح غیر قانونی تعمیرات لے لیجئے. غیر قانونی تعمیرات بلڈر کرائے گا, 1 بلڈنگ بنوائے گا, 2 بلڈنگ بنوائے گا, 3 بنوائے گا, جب اس میں کہ پورشن یا فلیٹ سیل ہی نہیں ہوں گے نا, 4تھی 5ویں وہ نہیں بنوائے. لیکن اس میں یہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ابتدا تو ہم, کیونکہ ادارے خود ہمارے پاس تھوڑی آتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی, وہ تو ضرورت ایک موقع ملے گا کہیں نہ کہیں. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جب آپ خود اپنے گھر سے ابتدا کریں گے غلط اور جا کے ان کو کہیں گے جی آپ اتنے پیسے رکھ لیں, تو ان کا کیا ہزار ہے, وہ ان میں سے اچھے لوگ بھی بہت ہیں, کچھ ایسے بھی ہوں گے ہمارے جیسے لوگ ہوں گے. تو آف کورس آپ غلط تو آپ نے اپنے, وہ خود تو آپ کے گھر نہیں آیا جی ہیلو میں نے سنا آپ گھر بنانے, آپ کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی غلطی, آپ خود بھی تو اپنے آپ کو کریکٹ کریں. اس چیز میں فراز صاحب کو بالکل ایگری ہوں گی کہ آپ برابر کے ارد گرد کی بلڈنگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کی بھی فیملی, آپ کی بلڈنگ گرے گی تو آف کورس اس کو بھی تکلیف ہوگی. لیٹس سی, ابھی میں سلیم صاحب کی طرف چاہتی ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک آ گئی ہے, لیتے ہیں پھر بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو ہوگی بہت ساری, کیونکہ ہوگی عوام کی بات. لیتے ہیں بریک. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ بس سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہم بات کریں عوام کی بات, اور آف کورس بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں. یہ یقین کریں مجھے لگ رہا ہے اس بجلی کے جانے سے ہم بہت جو ہے نا موبائل کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور اپنی آنکھیں بھی خراب کریں, اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں. خود سوچیں کہ اگر 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جس گھر میں لائٹ نہیں ہوگی, وہ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, مطلب آف کورس یو پی ایس, ابھی سولر سسٹم بھی میں نے سنا ہے اگر پورا گھر چلے تو پھر بھی یہ پھٹکا ہے 5 لاکھ کا, نہیں چھوٹا کرو تو 2 لاکھ کا, 3 لاکھ سے نیچے کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یو پی ایس ہے یا جنریٹر ہے, کچھ بھی سب پر انویسٹمنٹ ایکسٹرا ہے, اور بل آپ کا مطلب آئے گا. تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور میں نے دیکھا کہ لائٹ جانے سے اتنے گھنٹے لوگ موبائل یوز ہو جاتے ہیں, اس میں کیا دیکھنا ہے انہوں نے, کوئی کاروباری کام تو کرنے سے رہے وہ. تو یہ جو ڈسٹربنس ہے اس کا کون سلوشن دے گا؟
یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بجلی کا کیا مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ کنڈا ڈالنے کا آف کورس جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگ 2 نمبر کام کریں گے نا. تو ذرا سلیم صاحب کی طرف چلتے, بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سر. یہ کنڈا سسٹم کب ختم ہوگا؟ یہ ہماری کے الیکٹرک کے پاس کیا سولوشن نہیں ہے؟ نہیں, سولوشن ان کے پاس ہے جی, اور یہ چاہیں تو ختم کروا سکتے ہیں. صحیح ہے نا. اصل میں ہمارے یہاں جو سسٹم بنا ہوا ہے نا ٹھی پتاروں کا سب سے بڑا, وہ ان پہ جو کنڈا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی ہے سر. اس میں وہ انوالو ہے نا وہ لوگ؟ ہاں سر انوالو ہے نا کہ الیکٹرک میں. ذرا وہ چھپا. اچھا جب ناظرین میں ایسے کرتی ہوں نا سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ بہت اچھا مسئلے دیکھیں ذرا خود سے خود نکل رہے ہیں. ہم کچھ نہیں, ہم عوام کی بات کریں. عوام میں آف کورس وہ پتارے والے سب جب دیکھیں جب وہ آپ چوری ہو رہی ہوگی کنڈے پہ تو عوام پہ ڈالا جائے گا. بالکل صحیح. جس اپارٹمنٹ سے کنڈا جا رہا ہے وہ تو ریڈنگ ان کی پوری ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ غلط ہے. سر یہ بھی میں نے یہ آپ نے جو کہا نا کہ بہت سارے ایسے ٹھیلے والے بنے, ان کے پاس کہیں لائٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو آف کورس وہ ہماری جو مین پول سے آتے ہیں نا کنڈے اس سے. دیکھیں یہ بھی یعنی کہ پورا کہاں سے پکڑے یہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا. الیکٹرک والوں نے بہت پکڑنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے سب وہ میٹر بھی لگوا دی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ جو ریڈنگ آتی ہے ان کی سب میٹر, چاہے وہ چوری ہو رہی ہو یا مطلب رجسٹریشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کون اسی سے کر کے وہ بل بنا کے دونوں اپنا اپنا. سر آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کہ کیا سولوشن آنا چاہیے ہمارے ملک میں؟ کیا ہم لوگوں کا کوئی اس کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے؟ کوئی ایک رول ہونا چاہیے جس سے یہ تارے وارے یہ سسٹم ختم ہو جائے؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر پرائیویٹ کے الیکٹرک کو کیا جائے یا مطلب ان کا سسٹم کو بنانے کے لیے, اور اس میں مطلب ان کے ہی عملے کو نگہداشت کرنی چاہیے کہ اور روک تھام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ. اچھا آپ کو کراچی میں کیا ایشو نظر آتا ہے؟ میں پرسنل آپ سے ایک عوام سمجھ کے پوچھوں. آپ بھی آپ کے گھر میں آپ کی وائف ہے, بچے ہیں, جب آپ گھر جاتے ہوں گے تو آپ کی وائف کچھ نہ کچھ آپ سے بات کرتی ہے, یار یہ مہنگائی ہو گئی, یہ گیس نہیں آ رہا, یہ آپ کی بیوی آپ سے کیا کمپلین کرتی ہے؟ ہنس رہے ہیں. دیکھیں یہ تو وائف تو یہ سمجھ لیں کوئی بھی ہو ان سے تو کمپلین ہوتی ہے. سر آپ یہ غلط بات کریں, یہ ایسا نہیں کہے, بری بات ہے. آپ نے گھر بھی جانا نہیں سر, ہر گھر کے اندر الگ الگ مسائل. اچھا ان کو ایک لائف مطلب معاشی زندگی کیا پرابلم زیادہ کرتی ہے؟ ہاں وہ معاشی زندگی کے حساب سے جیسے مہنگائی ہے یہ ہے اس کی ہوتی ہے بات. وہ بھی جاتی ہیں بازار جاتی ہیں, ہم ہمارے ساتھ جاتی ہیں, کبھی وہ ایسی جاتی ہیں خود کرتی ہیں, ہمارے بھی نہیں ہوتی. تو یہی ہوتا ہے کہ وہی انہوں نے اتنا مہنگا ہو گیا اور دیکھیں اتنا چیز چڑھ گیا, تو دن بہ دن ریٹ بڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے کنٹرول لسٹ پہ کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اگر آئے باقاعدہ لوگ چیک کریں, وہ دکاندار کچھ ریٹ دے رہا ہے, ہاں سر ایک ڈسٹینس صرف آپ یقین کریں. میں نے ایڈمن کی بات کی نا تو تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور محمود آباد کی طرف تو 5 روپے کا, یعنی کہ ایک انڈا یہاں اتنے کا ہے, میں صحیح بات کر رہی ہوں, ایک یہاں اتنے کا ہے. ایک بریڈ اگر میں کہہ رہی ہوں یہ 50 کی تو اس طرف جائے 45 کی, وہ 4 پیس والی ملتی ہے نا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار چھوٹا سا کچھ بنا لیں. اب دیکھیے آپ ان سے ایشو پوچھا جائے کہ یہ مہنگا کیوں ہے, وہ کہیں گے کہ میں یہاں رینٹ دے رہا ہوں دکان کا, ٹھیلے والا جو ہے وہ سستا دے رہا ہے. سمجھے یہ مسئلہ آ جاتا ہے, یہ بھی ایشو ہے. ایریا وائز بھی فرق پڑتا ہے. ہاں ایریا وائز بھی. دیکھیے ایک سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی کہ ایک چیز ہے وہ ایک سب کو ڈسٹریبیوٹ کر کے گیا, تو آپ سیم ریٹ کیوں نہیں دیتے ہو؟ یعنی کہ آپ کس چیز کو اپنے کا مطلب کہاں سے پکڑیں گے ہم لوگوں کو, کس کی غلطی, ایک پرسنل ایک ایز اے بینگ اے مسلم ہم کہاں سے کس کو پکڑیں کہ آپ غلط کریں؟ اچھا یہ بات کسی نے کہا کہ ملک ترقی کر رہا تھا اور ایک ٹھیلے والا کھڑا ہوا اور وہ آئے اور انہوں نے اس کا ٹھیلا اٹھا لیا اور ملک کی ترقی کی رکاوٹ ہٹا دی. کبھی کبھی ایسی بات مجھے بڑی دل دکھتی کہ کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہو اور اس کو زبردستی, لیکن ہمارے پاس ایک اس ٹھیلے والے کی طرف سے پوری ٹریفک جام ہو رہی ہے, تو دس از رانگ. سر میں ایک اس پہ بھی بات اس میں ہم نے کافی ایشو کیے, ہم نے اس پہ کام بھی کروایا, اپنے علاقے کے اندر بھی کرایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ راستہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ روک تھام بھی کرتے ہیں اس کے لیے, اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشنیں بھی لگائی جاتی ہیں. دیکھیں ٹھیلے کی وجہ سے ٹریفک جام
ہونا بہت ہی پرابلم ہے. اگر کوئی مریض ہے اپنے گھر سے نکل رہا ہے ایمبولینس وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اتنی چھوٹی روڈ پہ ٹھیلے ہیں اور یہ شاپس والے ہیں, انہوں نے بھی باہر تک اسٹال لگائے ہوئے ہیں, پھر لوگوں کا آنا جانا ہم دو ٹریفک کے اندر, تو یہ غلط ہے. سر یہ جس ہم طرح نے اپنے علاقے کے اندر جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اپنے تئیں ٹھیک ہے ہم نے وہ کام کرایا ہے. ہم خود کھڑے ہو کے ٹریفک کو بھی کلیئر کرواتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سسٹم نہیں کرو. اور یہ ٹھیلے پتاروں والے, اب ٹھیلے پتاروں والوں کو کون ہٹائے, وہ ایک بات ہے. اگر مسئلہ یہ کہنا ہے کہ یہ تو ڈپارٹمنٹلی جو آتا ہے. اچھا سر آپ لوگ بھی تو ایک بار میں تھوڑی امپلیمنٹ کرتے ہوں گے, آف کورس الارم کہتے ہوں گے, الٹیمیٹ دی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب عوام پریشان ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں تو پریشانی جب ہوتی ہے جب عوام پریشان ہوگی تو ہم کھڑے ہوں گے. نہیں نہیں صحیح ہے, بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. اس چیز کو کنٹرول بالکل بالکل. فراز صاحب ہم چلتے ہیں اگر آپ کی طرف. بنیادی چیزیں آپ کو کہاں تک لگتا ہے, جیسے رہبت آپ کے رحیم صاحب, آئی تھنک یہ نام یہ عبدل جی لالا رحیم صاحب آپ کے چیئرمین ہیں آف کورس. لالا رحیم صاحب انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی انوائٹ کریں گے. بہت سارے مسئلے وہ سنتے ہوں گے لوگوں کی, ان سے ملتے ہوں گے اور سلوشن کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح کوئی جتنے ہو سکے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کے مسئلے کو حل نہ کروں, جتنا ہو سکے آپ لوگوں کے مسئلے حل, عوام کے مسئلے حل کرتے ہوں گے. ایک چیز مجھے ایک مطلب کرتی ہے کہ صبح میں آپ نے دیکھا ہوگا اوور لوڈ ٹریفک, اس کے باوجود وہاں پہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ایک شام میں بہت ٹریفک اوور ہوتی ہے. تو اس کا ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ٹریفک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہونے کے پیچھے وجوہات مختلف ہیں. کچھ لسانی وجوہات ہیں, کچھ علاقائی وجوہات ہیں, کچھ ٹریفک کے حادثات کی وجوہات ہیں. اس وجہ سے آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ میں کمی ہو رہی ہے. سیکنڈ یہ کہ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں جس تیزی سے کمی ہوئی ہے, اسی تیزی سے لوگوں کا موٹر سائیکل خریدنے میں اور پرسنل اپنا کنوینس رکھنے میں رجحان زیادہ بڑھا. ٹھیک ہے. آپ پچھلے 15-20 سال کا اگر آپ ریشو نکالیں تو کراچی میں لوگوں نے موٹر بائکس بے انتہا خریدی ہیں. بالکل زیادہ صحیح. اور انسٹالمنٹ پہ قسطوں کی صورت میں موٹر سائیکل ملنے سے اب یہ ہو گیا ہے کہ کالج کا اسٹوڈنٹ بھی فرسٹ ایئر کا ہوتا ہے, وہ بھی موٹر سائیکل میٹریکولیشن والے لڑکے بھی لیتے ہیں بھائی, وہ بھی لے رہے ہیں. 9-10 کے بچے. ہم جب کالج پڑھتے تھے, میٹرک میں پڑھتے تھے, تو ہم بس میں جاتے تھے. بالکل. لیکن آج کا بچہ ماشاءاللہ سے وہ اپنی 125 پہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ٹریفک کا آپ کا نظام جو ہے وہ تھوڑا متاثر ہو رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے روڈوں پہ لوگ ٹریفک فالو نہیں کرتے, قوانین فالو نہیں کرتے. صبح کا ٹائم ہوگا رانگ وے آ رہے ہیں, بریک لگا دیں گے, لیفٹ رائٹ پہ اوورٹیک کر رہے ہیں. مطلب جس کو جہاں جگہ ملے وہ بس گاڑی موٹر سائیکل گھسا رہا ہوتا ہے. ان کا رجحان یہ نہیں ہوتا, ان کو خیال کہ میں جو گاڑی لے کے جا رہا ہوں میری وجہ سے پوری لائن پیچھے متاثر ہو. بالکل ایسے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ صرف گاڑی گھسائیں گے اپنی اور کوشش یہ کریں گے میں نکل جاؤں, بھلے باقی لوگ پھنسے رہے. یہ جو میں کا عنصر ہے نا. اچھا ایک اور چیز ہے, یہ جو بس والے نہیں, ایک اور چیز, یہ بس والے بھی کبھی دیکھا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ پیسنجر کے چکر میں, اب کنجسٹڈ جگہ ہوتی ہے آف کورس, تو بس بڑی ہوتی ہے تو وہ ویگن یا یہ جو بھی ہے, اب وہ کیا کریں گے, کھڑی ایسی جگہ ایسے کر کے نا دبا کے نہیں کھڑی کریں گے, وہ جہاں اس کا پیسنجر وہیں کھڑے گا, پیچھے پوری ٹریفک جیم ہو جائے گی. یہ صدر میں ایسا ہوتا ہے, پورے شہر کے مختلف مقامات پہ ایسا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کراچی کی آبادی بھی ہے. کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے اور پاکستان کا دل ہے. تو پاکستان کے دل پہ واقعی پھر دل والا اثر ہے. کراچی واحد شہر ہے پاکستان کا جہاں آپ کے پاس چاروں صوبوں سے اور فاٹا سے, گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو یہاں پہ رہائشی ملیں گے. بالکل ایسے. پورے پاکستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں تمام قومیتوں کے لوگ, حقیقت لیکن یہاں برابری کی بنیاد پہ پوری آبادیاں بنی ہوئی. کشمیر میں کشمیر کالونی بنی ہوئی ہے, سوراب گوٹ لے لیے پختون آبادی ہے, بلوچ آبادی ہماری لیاری ملیل میں ہے, کو ذرا نکالنے لگے, اردو اسپیکنگ ہے. تو مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے. اچھا اس کا افیکٹ پڑا ہے جو افغانیوں کو ذرا نکالا ہے, کچھ تھوڑا سنا ہے کہ مطلب ہمارے ملک گورنمنٹ نے افغانیوں کو نکالنا شروع کیا, تو یہ کچھ اچھا ایک خوشائن اقدام ہے. افغانستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو پاکستان میں مہاجر کیمپ بنانے کی پالیسی جنرل ضیاء الحق صاحب لے کے آئے. اوکے. اگر آپ 1977 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں تو اس میں نہ چرچ تھی,
ना कलेक्शन थी, ना टारगेट किलिंग थी, ना मंशियात फरोशी थी, हेरोइन ना थी, ये मंशियात सब का चीज़ें, कारोबार ठीक, था, ना मदारिस में खुदकश धमाके थे। लेकिन ज़ियाउल हक के बाद का पाकिस्तान देखें, आपको कलेक्शन भी मिलेगी, चर्च भी मिलेगी, अफीम भी मिलेगी, तालिबान भी मिलेगा, जैकेट भी मिलेगी, धमाका भी मिलेगा, टारगेट किलिंग भी मिलेगी, लसानी कौम परस्ती ऐसा भी गुड मिलेगी। इनिशिएटिव, ये कहेंगे हमारी ये सब फोर्सेस ने बहुत अच्छा हमारे वहाँ से आया। जी जी बेहतर। और पाकिस्तान आर्मी ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन किए। पिछले 15-16 साल से ये जंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, हमारी पुलिस हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स हो, अफवाज पाकिस्तान हो, या फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, बिलखुसूस हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो क़यादत तक धमाकों का शिकार हुई। टॉप लीडरशिप बीवी शहीद धमाके में शहीद हुई, उनके बाद हमारे मुतादिद MNA MPA धमाकों का शिकार हुए। तो ये सब कुर्बानियों के बाद आज मुल्क में थोड़ा बहुत अमन कायम हुआ है। इस अमन के पीछे 3.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की शहादतें हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस की शहादतें हैं, रेंजर्स, पुलिस, पॉलिटिकल लीडरशिप, सबकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज लोग शहर में रात के 4 बजे हो, 3 बजे हो, लोग सड़कों पे घूम भी रहे नहीं होते नहीं, हैं, इसमें होटल कोई पे शक नहीं, चाय अल्लाह भी पी नजरे रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, अमन बिल्कुल फराज साहब, आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और यकीन करें, मुझे ये इनिशिएटिव हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बहुत ज़बरदस्त है, और हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है कि ये उन्होंने पास किया कि तमाम आवाम, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे पाकिस्तानियों का है, तो हमारी आवाम के लिए एक एक्स्ट्रा, जो आने वाली जनरेशन को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए द गुड इनिशिएटिव, मैं कहूँगी पहला बहुत खूबसूरत इकदाम, अच्छा है, गुड है। यहाँ पर हम नाज़रीन, क्योंकि अभी फराज साहब भी मौजूद हैं, सलीम साहब भी मौजूद हैं, थोड़ी और हम अपने मुल्क से रेलिवेंट, अपने आवाम से रेलिवेंट गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अवाम की बात हम कर रहे हैं, और इसमें देखिए ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स पूरा मुल्क चल रहा है, और हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को इक़दामात देखते हैं जो हमारे मुल्क में पास आउट होते हैं और हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं। अब जादू मंतर तो हो नहीं सकता, आपने सुना होगा जादू मंतर, गाना सुना है ना, तो एकदम जादू नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं कि एकदम आज वो यूं करें अलादीन का चिराग तो रगड़े और आज यूनिवर्सिटी रोड बन जाए। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, और जब बनेगा तो ऑफ कोर्स आप खुश होंगे। मैंने अंडर बाईपास बहुत सारे बने हुए हैं, अभी डिग रोड का भी बना है, तो बहुत सारी जगहों के हमारे लिए सहूलत के लिए बनाए जाने को थोड़ा टाइम लगेगा। मिलीनियम का भी इसी तरीके से था। तो आपके लिए ये जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं वो आपकी सहूलत के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम के लिए हम लोग इरिटेट बहुत होते हैं, लेकिन ये आवाम के लिए ही है, लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, ज़रा मैं फराज की तरफ चलती हूँ, क्या क्या आवाम के लिए, जो ऑफकोर्स आसानी के लिए टाउन के नाज़मीन मुकर्रर किए। ऑफकोर्स हम सिंध में रहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का 70% ऑफकोर्स एक है क्राइटेरिया, और वर्क कर रहे हैं। अभी शर्जील इनाम मेमन ने पिंक बसेस ख़वातीन के लिए ऑन की, फिर बाइक्स ऑन की ख़वातीन के लिए। फिर मैंने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बहुत सारे ऐसे जो है इक़दाम किए जो ख़वातीन को ऑब्लाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि बस आज यूँ हो और आज यूँ हो। फराज साहब, ओवर टू यू, आप क्या कहते हैं कि आवाम के लिए बिल्कुल छोटे छोटे जो काम स्टार्ट किए वो एक दिन में पॉसिबल नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ना हमें पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी अपने अंदर। हमें हर चीज़ को पॉजिटिव होके सोचना होगा और देखना होगा। हम 2008 में वफाकी हुकूमत में थे, 2013 तक हम वफाकी हुकूमत में रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेनज़ीर के नाम पे मुतादिद प्रोग्राम शुरू हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसको आलमी दुनिया सराहती है कि इसमें शफाफियत भी है और इससे लोगों को पैसे भी। सर, इतने इंस्टीट्यूट्स में ये तमाम उस प्रोग्राम को
کنٹینیو کیا میاں صاحب نے, بالکل ایسے. اس کو کنٹینیو کیا نام چینج کر کے احساس پروگرام رکھ کے عمران خان صاحب نے, اب وہ دوبارہ نام چینج ہوا بے نظیر پروگرام. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو بے نظیر شہید کے نام سے اعتراض تھا, اس پروگرام کی شفافیت طریقہ کار سے اعتراض نہیں تھا, آپ نے اس کو سیکنڈ کیا. واہ واہ. نام سے اعتراض تھا, آپ نے نام چینج کر دیا. اب آ جائیں آپ صوبائی حکومت پہ. ٹھیک ہے. صوبائی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے کراچی میں انفراسٹرکچر کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر. آج کل کا دور گوگل کا دور ہے, کیمرے کا زمانہ ہے. اچھے کیمرے ہر بندے کے پاس ہیں, گوگل ہر بندے کی جیب میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ گوگل کریں آج سے 15 سال پہلے کراچی کی تصاویر, کراچی کی سڑکیں, ٹھیک ہے. کراچی کے میپ, آپ سرچ کریں گوگل پہ. ٹھیک ہے. آج آپ ان شاہراہوں پہ جائیں, ان روڈز پہ جائیں, شارع فیصل دیکھ لیں, اس کو چوڑا کیا, اس پہ نالا سسٹم بنایا جو پانی کھڑا ہو جاتا تھا, ڈرین سسٹم تیار کیا گیا. آپ قائد آباد جائیں, وہاں پل بنے. ٹھیک ہے. آپ میڈیکیئر چورنگی پہ آئیں, یہاں انڈر پاس بنے. آپ جوہر میں جائیں, وہاں انڈر پاس ہے, جوہر میں پل بنا ہے. یونیورسٹی روڈ پہ تنقید کرتے ہیں, روز 11 بجے جماعت اسلامی پریس کانفرنس کرتی ہے, کبھی ایم کے ایم تنقید کرتی ہے. یونیورسٹی روڈ پہ یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے, اس سے پہلے یہ روڈ ابھی بیچ میں اچھا تھا, بہترین تھا, تعریف کرتے ہیں. اس کو چوڑا بھی کیا گیا تھا, اس پہ گرینری بھی تھی, فٹ پاتھ بھی تھیں, سائڈ میں پیور بلاکس بھی تھے. وہ روڈ کس نے بنایا تھا, سوال ہے میرا. بالکل ٹھیک. 17 سال 16 سال سے صوبائی حکومت ہماری ہے. وہ روڈ جماعت اسلامی نے بنایا تھا, جس کی تصویریں آج سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا یونیورسٹی روڈ تھا, جس کا پیپلز پارٹی حکومت نے یہ حشر کر دیا. وہ روڈ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے والی یونیورسٹی روڈ کی تصاویر کی حالت دیکھ لیں. یونیورسٹی روڈ کی تصاویر تو چھوڑیں, جو وہاں پہ مین یونیورسٹیز ہیں, این ای ڈی کراچی یونیورسٹی, وفاقی اردو یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی, آپ ان کی انتظامیہ سے پوچھ لیں کہ جب ان کے پاس باہر ممالک سے فورنرز آتے تھے یا ٹیچرز آتے تھے یا وزٹرز آتے تھے تو ان کو کتنی شرمندگی کا سامنا ہوتا تھا. بالکل ایسے. 2008 سے پہلے کا بتا رہا ہوں. 2008 کے بعد وہ روڈ چوڑا کیا گیا, اس کو تعمیر کیا گیا پورا. وہ اسی حکومت نے کیا تھا, اسی پیپلز پارٹی حکومت نے کیا تھا, جس پہ صبح دوپہر شام تنقید ہوتی ہے. بالکل ایسے. اب ایک پروجیکٹ ہے, وہ بن رہا ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. صوبائی حکومت نے ورلڈ بینک کو بھی بولا, دیگر اداروں کو بھی بولا کہ آپ یہ کام کریں, جلدی کریں, وقت سے پہلے کریں. اب جب ایک جگہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے نا, تو وہاں کھدائی ہوتی ہے, بالکل ایسے. وہاں سیوریج کی لائن ڈلتی ہے, وہاں پانی بجلی گیس کی لائنوں کو مینٹین کیا جاتا ہے, ڈلتا ہے, وہاں کام ہوتا ہے, وہاں گرد و غبار بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو سوچتے ہیں. بالکل ایسے. کام نہیں ہوتا ہم بولتے ہیں کام نہیں ہو رہا, کام ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں گرد و غبار ہو رہی ہے, کھدائی ہوئی ہے, پانی کھڑا میجک ہو جائے, کوئی میجک ہوئی ہے. بھائی ایک دن میں دنیا کے کسی ملک میں کام نہیں ہو سکتا. امریکہ, برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی سر جس طرح آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ روڈ بنا دو, وہ نہیں سر, بنا سکتے. آپ جس طرح فراز آپ جس طرح بات کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ 5-6 جگہوں پر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ تمام انڈر بائی پاس اینڈ بریجز بن رہے. یہ ایک اسٹرکچر, انفراسٹرکچر اور ایک لک بڑا خوبصورت آئے گا اور فیسیلیٹیٹ ہوگا کہ جب یہ جب بن جائے گا نا, تو جب آپ ڈرون سے جب دیکھیں گے نا, جب انشاءاللہ دیکھیں 4 سال لگتے ہیں, 5 سال جو بھی ڈیوریشن لگتا ہے, تو جب یہ بن کے کس کے لیے آ رہا ہے, عوام کے لیے آ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ میں نے دیکھا بہت سارے لیاری ایکسپریس حیدرآباد سے اور ان جگہوں سے جوڑی جا رہی ہے بہت. تو یہ جب انفراسٹرکچر جب بن جائے گا نا 5-6 سال بعد, پھر دیکھیے گا کراچی نہ دبئی لگے تو میرا نام بدل دینا. میں سچ کہہ رہی ہوں, اچھا لگے گا, بہت خوبصورت لگے گا. آپ صوبائی حکومت سے نیچے آئیں بلدیہ عظمیٰ لیول پہ, اور اس کے بعد ٹاؤن لیول پہ. اوکے. کراچی شہر پہ تنقید ہوتی ہے, کراچی میں تنقید کی جاتی ہے سندھ حکومت کا نام لے کے. کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 25 ٹاؤن میں سے 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے ہیں, 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں, اوکے, 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے ہیں. اوکے. پی ٹی آئی کے ٹاؤنز میں کل اختیار پی ٹی آئی کے پاس ہے. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن میں اختیارات جماعت اسلامی کے پاس ہیں, پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن میں اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. صحیح. جماعت اسلامی کلک کے کاموں کی تصویریں شیئر کرتی ہے سوشل میڈیا پہ, ان کے ٹاؤن چیئرمین وہاں پروگرام کرتے ہیں. کلک کو کون لے کے آیا ہے صوبہ سندھ میں؟ صحیح. حافظ نعیم صاحب لے کے آئے ٹھیک ہے, یا سراج الحق صاحب لے کے آئے ہیں, یا منم ظفر صاحب لے کے آئے ہیں, یہی سندھ حکومت لے کے آئی ہے. آج جو پیسے آ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ او زی ٹی جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو کون دے رہا ہے؟ سندھ حکومت دے رہی ہے.
अपने पैसे अपना टैक्स जमा करो और अपने पैसों से अपना काम खुद करवाओ। आपके टाउन्स को पैरों पे खड़ा करने वाला सिस्टम दे दिया सिंध हुकूमत ने, उसके बाद भी आप काम करने के बजाय 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये आपकी नालायकी नाअहली है। कैंटोनमेंट्स का तो मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं कर रहा, सही, वरना शहर में एक बड़ा हिस्सा 60% कैंटोनमेंट्स लगता है जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हाफिज नईम ने वहाँ पे? करें ना, सही, ठीक है। जो करने वाली बातें हकाइक पे बात करनी होगी। हमें इस तासुब से बाहर निकलना होगा कि ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, ये एमकेएम से ताल्लुक़ है, ये उसका वोटर है, नहीं। हमें शहर के भले के लिए काम करना होगा, मुश्तरका काम करना होगा। जहाँ हमें जमात इस्लामी के दोस्तों की ज़रूरत हो वो हमारा साथ नहीं, बिल्कुल ठीक। जहाँ हमें उनकी ज़रूरत हो वो हम उनके लिए नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। काम चल, एक चीज़ है, हाथ पे हाथ रख के तो कोई नहीं बैठा हुआ। तमाम हुकूमत के जितने भी सरबराहान हैं जो इक़्तिदार में, वो सब एक्टिव है माशाल्लाह। चाहे वो मुर्तज़ा वहाब क्यों ना हो, शर्जील इनाम मेमन क्यों ना हो, सैयद नासिर हुसैन शाह क्यों ना हो, ये सारे लोग माशाल्लाह टाउन के जितने भी चेयरमैन हैं सब एक्टिव है और अपने तय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी मैंने देखा, ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में सब साइलेंट चल रहा हो, नहीं। मैं पिछले 1-2 साल से देख रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से कोशिश जारी हो सारी है कि अच्छे से अच्छा कुछ हो जाए, लेकिन इसमें आवाम की कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ मैं चाहूँगी कि बस ये लास्ट क्वेश्चन में कि ये जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं खुदा के लिए, जब हम 70वीं मतलब इतने 70 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो ये बुनियादी चीज़ों की महरूमी हमारी ज़िंदगी में से कब ख़त्म होगी? बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं। आप अगर मतलब बारिश तो चलो हमारे कराची में तो बहुत कम होती है और फिर वो सही हो जाता है, लेकिन गटर लाइंस बहुत ख़राब होती हैं, पानी रोड पे खड़ा रहता है और रोड बड़े ख़राब हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। पानी घरों में नल में नहीं आता, हम लोग मिनरल वाटर पिए बगैर रह नहीं सकते, पेट ख़राब हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन से गटर का पानी एक में से पीने का आ जाता है कभी कभी। फिर गैस नहीं, फिर बिजली का सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो सर ये सलीम साहब कब आप बताएं कि इसमें आप आवाम को ब्लेम करेंगे या इदारों को कहेंगे कि ये किसकी गलती ज़्यादा समझते हैं आप? लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये जो आपने बात की उसके लिए तो इदारों की हो सकता है ना, आवाम तो सहूलत मांगेगी, ठीक है, ठीक है, सही ना, इदारों को ही हमें वो करना पड़ेगा और कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और प्लानिंग के साथ ही ये सारा सिस्टम बन सकता है। सिस्टम अगर वो सही बनाए आवाम के लिए तो बेहतर है, बेहतर हो जाएगा उनके लिए, आवाम के लिए बेहतर होगा। गुड होगा। आप क्या समझते हैं मेन हमारे जो ये प्रॉब्लम है ये होता क्यों है? वैसे हम लोग क्यों इतनी प्रॉब्लम, अब टैक्स इतना लग रहा है तो मुझे बताइए, टैक्स पर टैक्स, पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ जाती है, क्या होता है? आपने पानी की बात की, मिनरल वाटर अब पीना शुरू किया लोगों ने जब से प्लांट आए, ठीक है, वरना तो वही पी रहे थे। वजह ये है, अब आपने देखा होगा जब पानी की लाइन आ रही है वहाँ से, उसके बीच में उन लोगों ने को ये जो होते हैं क्या कहते हैं बागड़ी टाइप के लोग, ये वो बीच में खोल के अपने कपड़े भी धो रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, इतने जेंट्स पानी में जा रहे हैं, वो उस वक्त की बात करते, सही, तो ये भी सिस्टम है, ठीक है, सही है ना। वो जो मिनरल वाटर के अंदर वो क्लोरीन जो आ रही है हमारे मिक्स पानी में आ रही थी, वो जो है बैक्टीरिया किलर है, तो वो यहाँ आके फिर बैक्टीरिया सही हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं से पानी निकाल के नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वही पानी लाइन में चला जा रहा है, इस चीज को रोका जाए। ठीक है, ठीक, ये बात, वाह सलीम साहब, अच्छा इनको किसी दिन अलग से प्रोग्राम करवाया जाए, बहुत सारी डीपली बातें बताएंगे, इनको रिलैक्स प्रोग्राम इनसे कर रहे हैं, रिकॉर्डेड शो। लेकिन ये लाइव शो हम अफराज साहब हमारा टाइम यहाँ पर खत्म है, लेकिन जाते जाते कैमरा ये है, अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने पाकिस्तान के शहरियों को और बिलखुसूस कराची के शहरियों को, भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, माओं को, सबको ये मैसेज दूंगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचा करें, हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखना या नेगेटिव सोचना ये हमारे शहर के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए और बज़ाते खुद हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है। आप पॉजिटिव हों, पॉजिटिव सोचें। शहर ने माजी के मुकाबले में बहुत तरक्की की है, इंशाअल्लाह ताला आपके मेरे किरदार की बदौलत, लोगों की सपोर्ट की बदौलत आगे मजीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। तो पॉजिटिव सोचें, बस ये रिक्वेस्ट है, और जो काम करे उसको सपोर्ट करें। गुड हो गया सर, पर बहुत खूबसूरत। सलीम शेख साहब, ये कैमरा सर, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नहीं, फराज भाई ने माशाल्लाह बेहतरीन मैसेज दिया है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर आएगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी मसले मसाइल हैं ये भी हल हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह। सलीम साहब ने कहा आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इन तमाम मसलों को हल करेगा और हमारी तमाम जो हैं हुक्मरान असम्बलियों में बैठे वो कोशिश करें कि, लेकिन वही बात है कि जब अच्छा काम कोई किया जाता है तो बहुत सारी रुकावटें तो आती हैं, ये तो एक प्रॉब्लम रहेगी। हमारे साथ फराज अहमद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी 100 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने। सर आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट वार्ड 7 PS 100 रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी सलीम शेख साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।